گن لا تعداد لا حساب، زمین کے ذرات سے بڑھ کر، بارہ کے قطرات سے بڑھ کر آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ معزز حاضرین، آج 26 شعبان المعظم ہے۔ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو مہینہ بڑی رحمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ اس مہینے کے اندر اعمال کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ جس کی زندگی میں بار بار رمضان المبارک کا مہینہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کے، قرآن جی کی تلاوت کر کے، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے، دین اسلام کے سارے قانون پر چلتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں فرمایا، 183 میں، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان مبارک کے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کر دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، جنت کو پانے والے بن جاؤ، دوزخ سے دور بھاگنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے کہ میرا بندہ جنت کے اندر جانے والا بن جائے، جہنم سے بچنے والا بن جائے، میرے بندے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی پریشانی ٹینشن نہ پہنچے، کوئی غم نہ پہنچے، میرا بندہ دنیا میں بھی حشاش بشاش رہے، اور جب آخرت میں منتقل ہو وہاں بھی خوش رہے۔ لیکن یہ انسان ہے کہ قرآن مجید سے دور بھاگ رہا ہے، نماز سے دور بھاگ رہا ہے، توبہ سے دور بھاگ رہا ہے، بس دنیا کی زندگی میں، دنیا کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ فکر ہی نہیں کہ کسی وقت بھی انسان کی روح جسم سے جدا ہو جائے گی، روح نکل جائے گی، تو یہ انسان آخرت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ وہ رب العزت کی ذات ہے، وہ غفور الرحیم ہے، گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے، میرے بندے، تو نے اتنے گناہ کیے کہ زمین ساری کو تو نے گناہوں سے بھر دیا، اس کے بعد پھر گناہ کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ تیرے گناہ میرے عرش کے ساتھ پہنچ گئے، میرے عرش کے ساتھ ٹکرانے لگ گئے۔ لیکن میرا یہ اعلان ہے، میرا یہ فرمان ہے، تیرے ساتھ میرا یہ پیار ہے، ہمدردی ہے، میں غفور الرحیم ہوں۔ پھر بھی میں کہتا ہوں، ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ میرے سامنے آ جا، مجھ سے معافی مانگ، سچے دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 100 سالہ بوڑھے کافر کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اگر وہ 100 سال گناہ کرتا رہے، اسلام کے خلاف رہے، اہل اسلام کا دشمن رہے،
قرآن و سنت کی گستاخی کرتا رہے، قرآن و سنت سے دور رہے، 100 سال کا بوڑھا کافر اللہ کی بارگاہ میں آئے، سچے دل سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اللہ سے خالص توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، زندگی کے 1 سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے کب اسرائیل علیہ السلام پہنچ جائے، انسان کی روح قبض ہو جائے، آخرت میں منتقل ہو جائے۔ اس سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ رمضان مبارک قریب آ رہا ہے، لیکن پوری ہم نے تیاری کرنی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیسے معاف فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک بندہ بہت ہی بڑا گنہگار تھا، 50 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، دین سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کا قحط آ جاتا ہے، بارش بند ہو جاتی ہے، تمام جاندار، تمام جانور، انسان پانی کے پیچھے ترس رہے ہیں، بارش کے پیچھے ترس رہے ہیں۔ لوگ آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آ کر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ بارش برسا دے، ہمارے کھیت تباہ ہو گئے ہیں، جانور پیاسے مر رہے ہیں، پانی کا بڑا مسئلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا الہ العالمین بارش برسا دے، اللہ اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے موسیٰ تیری قوم کے اندر، تیری امت میں ایک ایسا بندہ ہے جسے 50 سال ہو گئے ہیں میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ بندہ مجمع سے باہر نہیں جاتا، اس علاقے سے باہر نہیں جاتا، اس وقت تک میں بارش نہیں برساتا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے اندر ایک بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، 50 سال گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ وہ بندہ جب تک اس مجمع سے باہر نہیں جاتا، اب تک میں بارش نہیں برساتا۔ رب العالمین کہتا ہے اب تک بارش نہیں برساتا۔ وہ بندہ دل میں خیال کرتا ہے، سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ کون بندہ ہے جسے 50 سال گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ اب وہ بندہ اپنے دل میں سوچتا ہے، رب العالمین سے اخلاص نیت کے ساتھ دعا کرتا ہے، 50 سال کا نافرمان۔ دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں، آج کل کا دور ہے، کوئی بندہ اگر کسی کی چوری کرتا ہے، چوری کرنے کے بعد وہ اوپن ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اس بندے نے چوری کی ہے، تو آپ نے ذہن میں تصور کیجئے، سوچیے اس بندے کا کیا حال ہوگا، وہ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرے گا، کتنا وہ ذلیل و خوار ہوگا، کتنا وہ شرمندہ ہوگا کہ اس نے چوری کی اور پتہ بھی چل گیا اس نے چوری کی ہے۔ ایک بندہ کوئی اور گناہ کرتا ہے، اگر اس گناہ کا کسی کو پتہ چل جاتا ہے، اس کے سامنے وہ کتنا شرمندہ ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ ہے 50 سال اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اب سارے لوگ جمع ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے اگر وہ باہر نکلتا تو وہ شرمندگی کے مارے مر جاتا، کتنا شرمندہ ہوتا۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، لیکن یہ بندہ پھر بھی رب العالمین کی ذات اقدس سے، نمازوں سے، مسجدوں سے، قرآن کی تلاوت سے، حقوق العباد سے، پردہ شرم و حیا سے بالکل دور ہے۔ وہ بندہ اپنے دل میں خیال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنٹیکٹ جوڑتا ہے اور وہ کہتا ہے یا الہ العالمین 50 سال ہو گئے میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، تو نے میری پردہ پوشی کی ہے، اللہ تو نے میری پردہ دھری نہیں کی، میرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے، یا اللہ اس وقت میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ دل ہی دل میں وہ خیال کرتا ہے، اللہ 50 سال ہو گئے تو نے میرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے نہیں کیا، یا اللہ آج تجھ سے معافی مانگتا ہوں، آج بھی میرے گناہوں کو چھپا دے، مجھے اپنا دوست بنا دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ معزز حضرین گرامی، یہ دعا کر رہا ہے، آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام آپ کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ بہت بڑا گناہگار ہے، جب تک وہ مجمع سے باہر نہیں جاتا تو بارش نہیں برستی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں الہ العالمین تو کہہ رہا تھا تیری قوم کے اندر ایک بہت بڑا گناہگار ہے، جب تک وہ مجمع سے باہر نہیں جاتا اب تک میں بارش نہیں برساتا۔ بندہ بھی مجمع سے باہر کوئی نہیں نکلا، بارش بھی برس گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ دیکھ 50 سال ہو گئے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے، اگر وہ بندہ مجمع سے باہر نکل بھی جاتا تو میں بارش برساتا، لیکن تھوڑے وقفے کے بعد، ذرا ٹھہر کے، لیکن اس بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے تو اس وجہ سے میں نے بارش برسانا شروع کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ وہ کون سا بندہ ہے جو 50 سال تیری نافرمانیاں کرتا رہا، آج تیرا دوست بن گیا ہے، مجھے بتا دے۔ رب العالمین کہتا ہے اے موسیٰ 50 سال گزر گئے ہیں، میری نافرمانیاں کر رہا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، میں نے تجھے نہیں بتایا وہ کون ہے، آج تو وہ میرا دوست بن گیا ہے، آج میں تجھے کیسے بتا دوں۔ آج دیکھیے اگر انسان کوئی چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، اگر کسی کو اس گناہ کا پتہ چل جائے، چھوٹا سا گناہ، وہ جب تک 7 محلوں کے اندر چکر لگا کر ایک ایک کو نہیں بتائے گا اسے سکون نہیں آئے گا۔ یہ بڑی بری عادت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ لعنت ہوتی ہے، آج اسے سکون نہیں آئے گا۔ رب العالمین کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے گناہ پر میں پردہ ڈال دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کیسی ذات ہے، 50 سال نافرمانیاں کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں بتایا یہ بندہ اتنا بڑا گناہگار ہے، میری نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا۔ کہ رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ یہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی بیان کیا تھا، مجھے یاد ہے، آپ حضرات کو شاید یاد نہ ہو، دوبارہ بیان کرنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ رمضان مبارک بالکل قریب ہے، ہم اس کی تیاری کریں، پکی ہم توبہ کریں۔ دیکھیے ہم مسجد میں آتے ہیں، قرآن جی کی آیات سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے ہیں، جب مسجد سے باہر جاتے ہیں سب کوئی بول جاتے ہیں۔
نماز کا وقت آتا ہے، اذان ہوتی ہے، مسجد میں نہیں آتے، سستی کرتے ہیں۔ دیکھیں انسان دن پورا مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے رزق کی خاطر، پیسے کی خاطر، اپنے مکان کی خاطر، اپنی گاڑی کی خاطر مشکل سے مشکل کام وہ کرتا ہے کہ دنیا عیاش بن جائے، دنیا میں آسانیاں مل جائے، دنیا خوشگوار گزرے، جو چند دن کی زندگی ہے۔ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے کرتے ہیں، 24 گھنٹے بلکہ ہم کام کرتے رہتے ہیں اپنی آپ کو بلند کرنے کی خاطر، خالی دنیا کی خاطر۔ 10 منٹ 15 منٹ نماز میں لگتے ہیں، جس سے دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے، تو ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اگر ہمیں کوئی کہے کہ تجھے میں 2000 روپے دوں گا، تو میرے ساتھ چل، تو نے فلاں کام کرنا ہے، 1 گھنٹے میں کام کرنا ہے، 2 گھنٹوں میں کرنا ہے، 1 دن لگانا ہے، یقین جانیے مشکل سے مشکل کام ہوگا، اس 2000 کی خاطر ہم وہ کام کریں گے، پورا دن وہاں جا کے محنت کریں گے۔ لیکن رب العالمین کہتا ہے ایک نماز پڑھ لو، دنیا میں جو چیز بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے وہ نماز بہتر ہے، لیکن وہاں سے ہمیں کوئی فائدہ نظر آتا نہیں ہے، دنیاوی فائدہ نظر نہیں آتا، نہ ہمیں وہاں سے پیسے ملتے، تو ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ ابھی کوئی ہمیں کہے تو نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، 3000 روپے ملیں گے، 500 روپیہ ملے گا، یقین جانیے 4 رکعت عصر کی فرض ہے تو ہم 20 پڑھ دیں گے، کیوں؟ پیسے کی خاطر، دنیا کی خاطر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی وقت ہماری ذہن میں نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے، اسلام کی وقت، نماز کی وقت ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ تو اسی معزز حضرین، رمضان مبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، چند ہی دن میں شروع ہونے والا ہے، ہم پکی توبہ کریں، پکے نمازی بن جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، دین اسلام پر چلنے والے بن جائیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، 185۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس میں، اور لوگوں کے لیے اس میں باعث ہدایت ہے اور نشانیاں ہیں، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی بھی ہدایت ہے اس میں۔ یعنی جو قرآن مجید کو نازل کیا گیا یہ رمضان مبارک کے اندر نازل کیا گیا ہے، سب سے پہلی بات، اور دوسری بات جو اس میں فرمائی وہ کیا ہے، اس میں نشانیاں ہیں، سیدھے راستے پر چلنے کی نشانیاں ہیں، نماز کا حکم ہے، اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کا حکم ہے، اور حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ کتاب اس میں فرق کرتی ہے کہ یہ راستہ آپ چنیں گے، اس راستے پر چلیں گے تو آپ کو اس کا کتنا فائدہ ملے گا، اس راستے پر چلیں گے کتنا بڑا نقصان ملے گا۔ تو معزز حضرین، کامیاب ہم اس وقت ہوں گے جب ہم قرآن و سنت کے ہر کام پر عمل کریں گے، دین اسلام کے ہر کام پر چلنے والے بن جائیں گے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں گے، مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں گے، رمضان مبارک کے روزے رکھنے والے بن جائیں گے، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بن جائیں گے، پردہ شرم و حیا پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔
اگر ہم اپنے آپ کو دین اسلام کا پابند نہیں بناتے، سیدھے راستے پر نہیں چلتے، دنیا بھی ناکام ہوگی، آخرت بھی ناکام ہو جائے گی۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے، فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جس آدمی کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے گا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس بندے کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پس وہی بندہ کامیاب ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بھی گزارنا ہے، دنیا کے مطابق ہم نے چلنا ہے، لیکن قرآن و حدیث کے ساتھ چلنا ہے، قرآن و سنت کے ساتھ چلنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے مطابق چلنا ہے، جیسے میرے نبی کی سیرت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ خوش نصیب کو اس لیے ملتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کی زندگی میں بار بار رمضان المبارک کا مہینہ آئے۔ جب ہم نفل نماز رمضان المبارک کے اندر پڑھتے ہیں، ہمیں فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جب ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرائض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نفلی صدقہ کرتے ہیں، فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رحمتوں کا نزول، نیکیوں کا مہینہ، رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں۔ انسان کتنی ہی نیکیاں سمیٹ لیتا ہے اس مہینے کے اندر، کتنے ہی گناہ اللہ تعالیٰ انسان کے معاف کر دیتا ہے۔ اور اس مہینے کی شان، بلندی اور مرتبہ اس حدیث شریف سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرمایا ان للہ تعالی عند کل فطر وتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1643 ہے، 1643۔ فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، ان للہ تعالی عند کل فطر، جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، وتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ، تو اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور ایسا ہر رات کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے اندر جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، افطاری کے عین وقت اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو معزز حضرین، جب ہم اپنے آپ کو بالکل پاک اور صاف کریں گے، پاک صاف سے مراد قرآن و سنت کے عین مطابق چلنا،
جو بات کریں صاف صاف بات کریں، سیدھی اور سچی بات کریں، اپنے دامن کو پاک کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے ذہن کو صاف کریں۔ جب ہمارا دل صاف ہوگا، ہماری زبان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا، 2 چیزوں کی، تو میں اسے جنت کا ٹکٹ عطا کرتا ہوں۔ ایک زبان کی ضمانت، دوسرا شرمگاہ کی ضمانت۔ فرمایا جو بندہ ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دیتا ہے اسے میں جنت کا ٹکٹ عطا کرتا ہوں۔ تو جب ہماری زبان سچ بولنے والی ہو جائے گی، صاف اور سیدھی بات کرنے والے بن جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ اکبر مسجد میں اذان کی آواز آئے، جتنے مشکل کام میں ہم ہوں، جس کام میں بھی ہوں، اگر ہم مسجد کے قریب ہیں وہ کام ہم اسی جگہ پر چھوڑ دیں اور مسجد کے اندر پہنچ جائیں، نماز ادا کریں۔ سب سے پہلے نماز ادا کرنے کے بعد ہم اپنے کام کاج کے لیے نکل جائیں۔ جتنا ہو سکتا ہے قرآن جی کی آیات پڑھیں، ہم 1 آیت پڑھ لیں، 2 آیتیں پڑھ لیں، 1 رکوع پڑھ لیں، 1 پارہ پڑھ لیں، جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے ہم قرآن جی کی تلاوت کریں۔ ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ ذکر کرتے رہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق دے گا، اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق دے گا، اللہ تعالی ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی توفیق دے گا، اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دے گا۔ تو اتنا شان والا مہینہ، اتنی بلندی والا مہینہ، اس کی ہمیں بھرپور تیاری بھی کرنی چاہیے، اور رمضان مبارک کے اندر ہمیں بڑھ چڑھ کر عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اس مہینے کے اندر رو کر، آنسو بہا کر، نمازیں پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، دین اسلام پر چل کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمازیں پڑھنی ہیں۔ دیکھیے اس مہینے کی جو شان ہے، مرتبہ ہے، ابھی 2 مہینے رہتے ہوتے ہیں رمضان کو، انسان رونقیں محسوس کرتا ہے رمضان مبارک کی۔ ابھی پتہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، دن پورا ہم نے بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، بھوک سے دور رہنا ہے، لیکن پھر بھی جو روزے رکھنے والے ہیں وہ رونقیں محسوس کرتے ہیں۔ انہیں جتنا سکون، جتنی خوشی، جتنے اچھے دن رمضان مبارک کے گزرتے ہیں، آگے پیچھے ایسے دن نہیں گزرتے۔ اور کئی حضرات ایسے ہیں جو روزہ رکھ کے دن پورا کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن ان کے جو دن رمضان کے گزرتے ہیں وہ عام دنوں سے اچھے گزرتے ہیں۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے انسان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی پوری تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان مبارک کے صدقے مسجد میں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر مکمل چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جو فلسطین کے اندر ہیں، مشکل میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں آزادی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرمائے، اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی حفاظت مسلمانوں کے سپرد کر دے۔ یا الہ العالمین ان مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ انہیں کامیاب کر دے، یا اللہ انہیں آزادی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس رمضان مبارک کے صدقے انہیں آزادی نصیب فرما، یا اللہ انہیں اس مشکل گھڑی سے نکال دے، تکلیف دہ گھڑی سے نکال دے، یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ ان کفار کو جو مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کرتے ہیں، مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، اہل اسلام کے دشمن ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے، یا اللہ ہمارے اہل اسلام ماؤں بہنوں کی یا اللہ حفاظت فرما، جو کہا گیا، بیان کیا گیا، سنایا گیا، ان میں جتنی کمی پیشی غلطی کتائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، کہنے کے اندر، سننے کے اندر، سنانے کے اندر جتنی کمی پیشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔